أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألو نہ تم سوال کرو عن اشیاء کی چیز کے بارے میں ان تبد لکم اگر ظاہر کرتی جائیں تم پر تسوکم تو تمہیں بری لگیں وَإِن تسألوا عنها اور اگر تم سوال کرو گے ان تسألوا سوال کرو عنها اس کے بارے میں حین جبکہ اس وقت ينزل القرآن قرآن نازل کیا جا رہا ہو تبد لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر عفا اللہ عنہا اور درگزر کیا اللہ نے ان سے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور حلیم ہیں قد سألہا یقیناً سألا سوال کیا ہا اس بارے میں قوم ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ثم پھر اصبحوا بها وہ پڑ گئے اس میں وہ ہو گئے اس کے لیے اس کے بارے میں کافرین کافر ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتی بحیرہ میں ولا صائبۃ نہ صائبہ میں ولا وسیلۃ نہ وسیلہ میں ولا حام اور نہ حام ولکن الذین لیکن ان لوگوں نے کافرو جن کفر کیا یفترون علی اللہ گھڑ لیا اللہ کے بارے میں کذب جھوٹ وہ اکثرہم اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لہم ان سے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالوا آؤ الی طرف ما انزل اللہ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمیں ما وجدنا وہ جس پر پایا ہم نے علیہ آبانا جس پر ہمارے آبا و اجداد کو اولو اور اگرچہ ہوں کانا ہوں آباؤہم ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا کچھ نہ جانتے ہوں لا یعلمون نہیں وہ جانتے ہوں شیئا کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں یا ایھا الذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے علیکم تم پر ذمہ داری ہے انفسکم تمہاری اپنی ذات کی لا یضرکم نہ لا یضر تمہیں پہنچائے گا نقصان من دلہ جو گمراہ ہو گیا اذا ہدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہو الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے جميعا سب کا سب فینبئکم بس پھر وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون بما اس کی کنتم جو تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں
اصل میں یہ منع کیا گیا، تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ بلا وجہ بے وقت خام خواہ میں جو سوال لوگوں کی عادت ہوتی ہے خلاف سوال کرنے کی، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کے سوالات نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بلا وجہ خام خواہ کے سوالات بھی کیا کرتے تھے، کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ خام خواہ میں سوال کیا جائے، تو یہاں پہ منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ادب سکھایا، انہوں نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کر دیا جن کے بارے میں سوال کرنے سے اور کریدنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو وہ بری لگے، ان کا سننا تو ان کے لیے گرا ہو، ان کو اچھی نہ لگے، ان کی مرضی کے مطابق اس کا جواب نہ آیا ہو۔ یہ کہ اگر بلا ضرورت تم سوال کرو گے تو تمہاری آسانی کے خلاف اگتر آئے، تم خواہ مخواہ میں مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور اگر اس کی بات وہ اس کو جواب آئے اس کو نہ مانو گے تو اللہ رسول کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ تو اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ خواہ مخواہ میں ایک مذاق کے سوال پوچھ لیتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو گئی تو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا کہ ان سے اس طرح کے سوالات نہ کیا۔ جیسے سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ تشریف لائے ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ویسے تو ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو اس کو بیچارے کو غیر باپ سے منسوب کیا جاتا تھا، تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے، ناراض ہے، تو آپ نے پھر پڑھا، آپ نے فرمایا ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، یعنی رضینا باللہ رب و بالاسلام دین و محمد نبیہ و محمد رسول اللہ، اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خیر و شر کا جیسا منظر آج دیکھا ہے کبھی اس کا اچھا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے آج جنت و جہنم کا منظر دکھایا گیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی قریب دیکھا ہے۔ یعنی کہ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ان کے ناراض تھے، آپ نے سوالات کے لوگوں نے سوال، پھر سیدنا عمر نے ان کو ٹھنڈا کیا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن، اور خاص طور جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو اس سے اگر آپ سوال پوچھو گے تو اس تو بہت خطرناک ہو، اگر اللہ نے کوئی ایسی بات کر دی، یہ ہے کہ ان سے سوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سوال نہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارے سوال کے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جو تمہارے لیے سختی اور تنگی کا باعث بن جائے۔ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا، جیسے سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کرنے کے باعث قرار دے دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء کی اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ انبیاء کرام کے تو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ سید موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے، تو پھر ان پہ وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جو حلال تھیں، تو پھر وہ پھنس گئے، پھر ان کو اگر وہ مانتے بھی نہیں تھے پھر اس سے پھر نافرمانی کے ان کے گناہ ہو جاتا نافرمانی کی وجہ سے۔ اس طرح کے سوالات کہتے ہیں کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا جبکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ یعنی کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر سال ہر انسان پہ اگر ہر مسلمان پہ حج فرض ہو جاتا تو پھر کیا حال ہوتا تھا۔ اس طرح عجیب
بلا وجہ کے سوالات سے بلا کچھ لوگوں کا عادت ہوتی ہے بال کو کریدنے کی کہ چھوٹ باتوں کو جس کو بتا جتنے بتا دی اس کو ٹھیک ہے مگر اس کو کریدتے ہیں اس کے بعد کی کھال اتارتے ہیں تو پھر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ بلا وجہ کے سوالات نہ کرو کیا فلسالہ قوم قبل تم سے پہلے بھی تم سے پہلے لوگوں نے سوال کیے پھر اس کے وہ اس کے کافر یعنی ان کی مرضی کے خلاف آیا کیسے احکامات آ گئی تو وہ نہ کر سکے ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے چیز آ گئی تو پھر وہ کافی انکاری ہو گیا پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے ان کی تو پھر کچھ چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی تھی یعنی کہ اپنے بتوں کے نام پہ کچھ ایسے چیزیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برات کا اعلان کیا ہے کہ یعنی ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتی بحیرہ بحیرہ کہتے تھے وہ اونٹنی جس کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے یعنی اس کے کان چیر دیتے اس کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے نہ کوئی اس کا دودھ پیتا تھا نہ اس سے کوئی کام لیا کرتا تھا ولا صاحبہ اور صاحبہ اس کو کہتے تھے وہ جانور کہ جو مراد پورے ہونے پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر نہ بوجھ لاتے تھے اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ولا وسیلہ اور وسیلہ وہ اونٹنی تھی جو اپنے اول عمر میں اوپر تلے دو مادہ بچے جنتی جن کے درمیان کوئی نر نہ ہوتا تو اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے ولا حام اور حام کہتے تھے وہ اونٹ جس کی نسل سے چند بچے پیدا ہو جاتے تھے اس کو اس سے کام لینا ترک کر دیا کرتے تھے یعنی ایسے ایسے انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے تھے ان اپنے بتوں کے نام پہ کہ اگر اس نے اس طرح ہو گیا تو اپنے بتوں کے نام پہ چھوٹ نہ کوئی فائدہ اٹھاتے نہ ان کا دودھ پیتے تو اللہ تعالیٰ کا نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہ کوئی وہیرہ بنایا نہ کوئی صاحبہ نہ وسیلہ نہ حام یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے کفر کے اللہ کے نام پہ گھڑ لی ہیں اللہ کے نام پہ یہ جھوٹ کہتے ہیں اللہ نے ایسی کوئی چیزیں بتائی ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے ہمیں پیروں کے نام پہ جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کا نام دے ہے تو اس کو نہ اس سے کام لیا جاتا اور نہ اس کی شاید اس پیر صاحب کا نام پہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا اس کو گھومتا پھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے بچائے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ گھڑ دیے گئے وہ اکثر لا اکثر اس لوگوں میں عقل بھی نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں ان پہ کچھ نہیں سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں اور اس کی وجہ ہی کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَىٰ الرَّسُولِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ اور رسول کی طرف یعنی قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا تو ہمیں کافی ہے ما وجدنا جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تو وہ اس پر قرآن اور سنت کے مطابق نہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ اپنے رسم و رواج کو اللہ کے اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے نہیں تو وہ آج کل بھی ہمارے یہی ہے کہ ہمارے بہت سے رسم و رواج ہم جب جس سے بات کو کہتے ہیں لوگ باپ دادا سے وقت سے چلا آ رہا ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں تو یہی ہو رہا ہے کہ باپ دادا کے نام سے جو چلا آ رہا ہے اس وقت سے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف آ جاؤ جو یعنی جو نازل کیا گیا جو قرآن ہے جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اس پر آ جاؤ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اللہ اور اللہ کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کام کیا ہے تو وہ اسلام میں ہے اگر نہیں کیا تو اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں رواج چلتے آ رہے ہیں مرنے پہ بھی ہیں شادی بیاہ میں بھی ہیں جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور ہماری دلیل بھی یہی ہے ہم ہمارے باپ دادا ایک کرتے ہیں تو ہم کس طرح چھوڑ دیں جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اگر ان کے باپ دادا کو ان کو عقل ان کو نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا نہیں تھا ان باتوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے لا یعلمون شیئا ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ تھے ہو سکتا ہے کہ جو وہ یہ کرتے رہے ان کو ہدایت نہ ملی اللہ نے ہدایت کو نہ دی اللہ کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ نے ان کو نہ دی مگر پھر بھی آپ صرف آبا و اجداد کیا اور بڑے لوگوں کی تقلید میں یہ کام کیے جا رہے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا سمجھا دیا کہ اصل میں اسلام یا اصل میں چیز وہی ہے جو اگر اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق کام کیا جائے گا اس پہ آ جاؤ تو وہی تمہارا قابل قبول ہے ماں باپ کی آبا و اجداد کی باتیں قابل قبول نہیں اگر وہ اسلام کے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اس سے نہ کوئی ان کی بے عزتی ہوتی ہے اور نہ کوئی کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کی کیا عزت رہے گی تو ہماری ہم نے جیسے پہلے ہی پڑھا نا کہ کسی
ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ذمہ داری یعنی اپنی فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حکم دیا کہ اپنے نفسوں کی اصلاح کریں اور مقدور پر اور کوشش کریں کہ جتنے نیک کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنی اصلاح کر لے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی اپنے استطاعت کے مطابق ادا کرتا رہے، تو دوسروں کی گمراہی جو ہوگی اس کا وبال اس کے سر نہیں آئے گا۔ اس سے قیامت کے دن اس سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی دوسرا کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہر کسی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، دوسروں کے گناہ اس کے سر پر نہیں ڈالا جائے۔ مگر بعض لوگوں نے اس کا مطلب غلط لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایک غلط مفہوم دور صحابہ میں بھی بعض لوگوں نے لے لیا، وہ یہ سمجھے کہ دعوت تبلیغ کوئی ذمہ داری ہم پر ہے نہیں، ہر اپنے ذات کی ذمہ داری ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس کی دوسرے کو کسی کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری صرف اپنے جانوں کی ہے، تم ہدایت پر ہو، تو جو گمراہ ہوا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ تو لہٰذا ہر کسی کو بس اپنا منتوس رکھنا چاہیے، کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے تو خام کا روکنے ٹوکنے ناراضگی مول لینے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی باتیں جب سیدہ ابوبکر صدیق کے علم میں آئیں تو آپ نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بات کا غلط مطلب لے رہے ہو، غلط مطلب سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساری تبلیغ کوشش اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے، گمراہ رہتا ہے، تو اس کے تم پر کوئی وبال نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات پوچھنی ہوگی جہنمیوں کے بارے میں، یعنی ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا پھر بھی یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، یہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کام تھا، جیسے میں پڑھا وہ کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دی آپ نے، اب ہدایت دینا ہے اور کام کرنا یہ اللہ کا اور ان کے لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو اللہ اگر ہدایت دے گا تو کام کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ کی ذمہ داری۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا آپ جو ہے نا دعوت و تبلیغ کی چھوڑ دیں، یہ بہت ذات ہے، یہ کہ دعوت و تبلیغ نصیحت جو کرنی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر تو فرائض میں سے ہے۔ اس آیت کے روح سے یہ ساقط کام نہیں ہو گیا، بلکہ اس آیت کا درست مفہوم تھا۔ اصل میں سمجھنے والی بات یہ کہ تمہاری کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو تمہاری اپنی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، تمہاری تو ذمہ داری، تم نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، تم نے حکم دیا گیا تھا کہ برائی کو روکو، اور حکم تو آپ نے اس کے مطابق ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، تو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اگر آوارہ ہو گیا ہو اور والد اپنی امکانی پوری کوشش کے باوجود کوشش کیے جا رہا ہے کہ بچہ راست پر آ جائے مگر وہ نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ اس بات بچے کی تربیت اسلام میں کوئی کوتاہی باپ نے تو نہیں کی، اور تو اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا وبال اگر ہے، اگر گمراہ ہو گیا تو اس کے والد پر تو کوئی وبال نہیں آئے گا۔ والد نے تو اپنی پوری ذمہ داری کی، اس نے اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی، اگر اس کی قسمت تو نہیں ہے، اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ پورے کام کر رہا تو اس کی ذمہ داری والد پہ نہیں ہے۔ تو اس قائد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری صرف اپنے ذات تک ہے، مگر دوسروں کے سمجھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ لا یضرکم ان ضل اذا ہدیتم، اور نہیں پہنچائے کہ تمہیں کوئی نقصان اگر کوئی گمراہ ہو گیا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اور ہر کسی کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف سب کا سب، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کو بتا دے گا، ایک ایک چیز کی خبر دے گا، علیم الخبیر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور ہمارے پوشیدہ کو ظاہر کو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس دن خبر دے دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، سیدنا ابوبکر ہی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، کہ بے شک جب کسی ظالم کو دیکھیں اور ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اور اسی روایت میں ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب کسی قوم میں کچھ لوگ برائی کرے اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں
اسے ختم نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کوتاہی کی وجہ سے ان سب کو عذاب میں شامل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم صحیح بات کم سے کم کہہ سکیں، اس چیز سے نہ ڈریں کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا، ضرور کہیں، مگر اس میں دیکھنا ضرور چاہیے کہ موقع محل دیکھنا چاہیے، فوراً کسی کو موقع محل ضرور دیکھیں، نصیحت کریں مگر دیکھ کے اور سمجھداری سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔